ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے عہد نامہ اول میں سے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17 باب اور پہلی آیت۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ پہلا سلاطین، اس کا 17 باب پہلی آیت لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلعاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ بہت دفعہ شاید آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور ایلیا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سنا نا ایلیا کا نام؟ کیا مطلب ہے ایلیا کا؟ کسی کو آتا ہے؟ ایلیا کے نام کا مطلب؟ ایلیا کے نام کا مطلب ہے میرا خدا یہوہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا مطلب ہے؟ بولے اونچی، میرا خدا یہوہ ہے۔ آپ کا خدا کون ہے؟ یہوہ۔ تو ایلیا کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ یہی بات جب ایلیا آسمان پر جا رہا تھا بگولے میں بیٹھ کر، راتھ میں بیٹھ کر، تو اس کے شاگرد نے بھی کہا تھا، جب چادر آ گئی تھی تو اس نے گردن پر ماری، اس نے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ آیا۔ آج ہم بائبل کے ایک بڑے شخص کے بارے بات کریں گے، بائبل کا دوسرا بڑا شخص۔ پہلا بڑا شخص کون تھا؟ موسیٰ۔ کون تھا؟ موسیٰ، جس کے ساتھ خدا روبرو بات کرتا تھا۔ اور آج کا شخص جس پر بات کر رہے ہیں کون ہے؟ ایلیا۔ میرا خدا یہوہ ہے۔ اور اتنا بڑا شخص کہ جب یہودی اپنے بچے کا ختنہ کرتے ہیں تو آج بھی ایک کرسی خالی رکھتے ہیں ایلیا کے لیے۔ آج بھی جب عید فصح منائی جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ ایلیا آئے گا تو اسے مشکل نہ ہو۔ ایسا شخص جب ہم یسوع مسیح کے بارے بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی جب صورت بدل گئی تھی تو ایلیا اور موسیٰ اس کے پاس آئے تھے، یاد ہے نا؟ بولے ہاں جی سر۔ تو اس کے بارے آج ہم بات کریں گے۔ اور کیا پڑھا گیا؟ ایلیا تشبیہ جو جلعاد کے پردیسیوں میں سے تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ اخیاب کے پاس۔ اخیاب اسرائیل کی جو حکومت تھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک کو کہتے تھے شمالی سلطنت اور دوسری کو کہتے تھے جنوبی سلطنت۔ تو اخیاب جو تھا یہ شمالی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا ایزیبل۔ بہت مشہور ہے یہ نام، خواتین میں دنیا میں رکھا جاتا ہے، پر مطلب نہیں پتا شاید اس لیے لوگ رکھتے ہیں یا کریکٹر نہیں جانتے۔ ایزیبل جو تھی وہ استارات کی پوجا کرتی تھی۔ کس کی پوجا کرتی تھی؟ استارات کی۔ اور اس کا باپ بال کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے باپ کا نام تھا اتبال، جس کا مطلب بال میرے ساتھ ہے، جیسے کہ کوئی خدا میرے ساتھ ہے۔ تو اس کی شادی ہو گئی اخیاب کے ساتھ۔ کس کی شادی ہو گئی؟ ایزیبل کی۔ اور وہ اپنی ساری بت پرستی اپنے ساتھ لے کے آ گئی۔ انہوں نے اسرائیل میں بال کا مندر بھی بنوایا، اور ان کے دسترخوان پر بال کے اور سیرت کے 850 پجاری کھانا کھاتے تھے روز۔ کتنے پجاری کھانا کھاتے تھے؟ 850۔ تو یہ ماحول ہے۔ جب وہ کنعان میں آئے تھے، خدا نے پہلے کہہ دیا تھا ان سارے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، ان کے دیوتاؤں کو بھی نکال دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ تمہارے پہلو کے لیے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہاری جان کا پھندا بن جائیں گے، اور بن گئے تھے۔ تو جب وہ کنعان میں آئے تھے، اس کے بعد اب تک تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے، اور وہ بال کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ وقت جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا، اسرائیلی کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ ہے، جسے تشری کہتے ہیں یا ایتانیم کہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں یہ اگست اور ستمبر میں آتا ہے مہینہ۔ اور وہ انتظار کر رہے تھے کس بات کا؟ بارش کا۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہوہ بارش بھیجے گا، بلکہ کیا کہتے تھے؟ بال بارش بھیجے گا، کیونکہ بال کو کہتے تھے بادلوں کا سوار۔ بال کو کہتے تھے یہی سب کچھ ہے، کیونکہ جب وہ کنعان میں آئے تھے انہوں نے بال کو وہاں سے نہیں نکالا تھا۔ تو کیا ہوا؟ جو کنعانی رہ گئے تھے انہوں نے انہیں کہا تسی کیا وقت پایا ہے؟
ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੋ, एक चुटकी बखूर बाल देना आते जला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब से वो अब तक यही कर रहे हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि बाल बारिश भेजेगा। तो एलिया चला गया बादशाह के दरबार में। कहाँ दरबार था? यज़रील की वादी में। कहाँ था? यज़रील की वादी में। और ये गलील में है, सूबा गलील में। और क्या कहा उसने 7वें महीने में जाकर, दोबारा पढ़िए मेरे साथ, उसने कहा खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। बड़ा दावा है ना, बड़ा दावा है ना। हाँ जी। और अगर आप याकूब के खत को पढ़ें तो आपको मिलेगा, याकूब के खत में आप बाद में पढ़ सकते हैं। उसने कहा इस हवाले की तशरीह करते हुए, जब एलिया उसको कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूँ, तो फिर उसने क्या किया था? वहाँ लिखा है याकूब के खत में, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की थी। बल्कि अगर मेरे साथ मुतफिक हों तो उसने बड़े जोश के साथ बादवा की थी। मी ना वैसे बादवा ही होगी ना। हाँ जी। और जब तक उसने नहीं कहा मी नहीं बरसा था। सो ये थोड़ी तमहीद मैंने आपके सामने रखी। और आज हम इस शख्स के बारे में बात करेंगे जो बाइबल का दूसरा बड़ा शख्स है मूसा के बाद। पहला हिस्सा है तमहीद और दूसरा हिस्सा है उसने जो दावा किया था उसका जवाब। दूसरी आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। जवाब आ गया। खुदा ने क्या कहा? अब यहाँ से चला जा, हालात ख़राब होने लगे, बादशाह गुस्से में आने लगा है, यहाँ से चला जा। और वो चला गया। फिर बाहर जाकर उसने दुआ की जोश के साथ कि जो मैंने कहा है हो जाए, और हो गया। और क्या कहा खुदा ने? मशरक़ की तरफ जा, जहाँ यज़रील की वादी में बादशाह का महल था, उससे उसने कहा मशरक़ की तरफ जा। और ये जो जगह है गलील की झील के जनूब में वाक़ है, और वो अपने गांव तशबी के करीब ही दरिया यरदन के सामने एक नाला था, वहाँ पर जाकर छुप गया। क्रेत का नाला उसे कहा गया है। और खुदा उसकी परवरिश करने लगा उन परिंदों के ज़रिए जो कभी किसी की मदद नहीं करते। ऐसा ही ना, कभी कौवे आपने देखे वो छीन के ले जाते हैं ना चीज़ें, पर उसको कहा गया है कि कौवे क्या लेके आएंगे? रोटी भी और गोश्त भी लेके आएंगे। लिखा नहीं है यहाँ कि कितनी देर तक ऐसा हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जब बारिश नहीं हुई काफ़ी देर तक, तो जब सूखा होने लगा है तब तक वो वहाँ पर रहा। और फिर अगली बात आई, ज़रा मेरे साथ देखें 8वीं आयत। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं गए, और देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। अब क्या है? उसे एक नए मकाम पर जाने को कहा गया है। पहले वो कहाँ है? अपने घर के पास, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा है? कहाँ जा? सारपत में। सारपत कहाँ था? वहाँ से 100 मील दूर था। कितना दूर था? 100 मील सारपत। और आजकल कभी मैं दोबारा इस पे मुनादी करने आया तो मैं और तफसील में जाऊँगा। आजकल उस जगह को कहते हैं लुबनान। क्या कहते हैं? लुबनान का मुल्क, शायद आपने खबरों में सुना हो। तो उसे कहा गया वहाँ से, जहाँ वो है क्रेत के नाले के पास, 100 मील दूर चला जा सैदा में। और खुदा ने क्या कहा कि मैंने वहाँ पर एक बेवा को हुक्म दिया है। सैदा एक शहर है और उस शहर का एक गाँव है जिसे सारपत कहा गया है। यसू मसीह ने भी अपनी मुनादी में इस शहर का जिक्र किया। और उसने कहा जा, और मैंने बेवा को हुक्म किया है कि वो क्या करेगी? तेरी परवरिश करेगी। किसी ऐसे ख़ानदान में नहीं भेजा जहाँ मियाँ बीवी दोनों हैं, ऐसे ख़ानदान में जहाँ एक खातून है और वो भी बेवा है। सुबह उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा
وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی ہے۔ کہاں ہے وہ خاتون؟ شہر کے باہر ہے، گھر میں نہیں ہے۔ تو کیا کر رہی ہے؟ بولے لکڑیاں چن رہی ہے۔ کس لیے؟ کھانا بنانے کے لیے۔ تو اس نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ پرانے زمانے میں شہر کے گرد دیوار ہوتی تھی اور پھاٹک ہوتا تھا، وہاں سے داخل ہو شہر میں آتے تھے۔ تو شہر سے باہر ہی ہے، وہ باہر ہی بیٹھ گیا ہے۔ سفر کا کیا ہے نا، کتنا سفر کا کیا ہے؟ 100 میل۔ تو اس نے کہا مجھے پانی پلا دے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا تھوڑی سی روٹی بھی لے آنا میرے لیے۔ یہ ہے اگلا واقعہ، اور پھر بات بدلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور دیکھیں آگے کیا ہوا۔ اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے۔ اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ کتنا کھانا ہے اس کے پاس؟ اس نے کہا ہے کہ جی صرف مٹھی بھر آٹا ہے۔ مٹھی میں کتنا آٹا آتا ہے؟ تھوڑا سا۔ مٹھی بھر آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل۔ مٹکے میں آٹا ہے مٹھی بھر، مٹکے میں کافی آٹا آ سکتا ہے 5-10 کلو، پر ابھی صرف مٹھی بھر بچا ہے نا۔ اور کپی میں بھی کافی تیل آ جاتا ہے، لیکن اس نے کہا تھوڑا سا تیل ہے کپی میں اور تھوڑا سا آٹا ہے مٹکے میں۔ اور کیا رہی ہے؟ میں 1-2 لکڑیاں چن رہی ہوں۔ اتنا کھانا بنانے کے لیے کافی ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ تاکہ میں جاؤں گھر میں اس آٹے کو پکاؤں اور پھر میں اور میرا بیٹا کھائیں اور مر جائیں۔ یعنی کال کافی بڑھ گیا ہے۔ لکھا نہیں ہوا، میں نے کہا کہ کتنی دیر ایلیا کریت کے نالے کے پاس رہا، لیکن جب یہاں پہنچا ہے تو کال بڑھ گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کال صرف اسرائیل میں نہیں ہے، کال دنیا میں ہے، پوری دنیا میں۔ واضح جی؟ ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھیں پھر کیا ہوا۔ منظر بدلنے لگا ہے۔ اور 13ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اس کے جواب کے بعد ایلیا نے اسے کہا مت ڈر۔ پہلی بات کیا کہا اسے؟ مت ڈر، تیرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، مت ڈر۔ دوسری بات اس نے کہی جا۔ پہلی بات مت ڈر، دوسری بات جا، اور جیسا کہتی ہے کر، یعنی کھانا بنا۔ اگلی بات پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لا، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ ایک مٹھی آٹے میں سے اس نے کہا میرے لیے ایک ٹکیا لے کے آ۔ ٹکیا سمجھے؟ چھوٹی روٹی۔ مٹھی بھر آٹا ہے، شاید اس میں سے 1 روٹی بنے، شاید 2 روٹیاں بنے۔ ٹھیک ہے، اگر 2 بھی بنے تو ایک وہ کھائے گی، ایک اس کا بیٹا کھائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ بعد میں کرنا، بعد میں کرنا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اس مٹھی بھر جو آٹا ہے اس میں ایک چھوٹی سی روٹی، چھوٹی سی ٹکیا میرے لیے بنانا، پھر اپنے لیے اور پھر اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ یہ ہے آج کا مرکزی پیغام۔ ٹھیک ہے، اکثر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑی دے اپنی نہیں پوری پہنتی جی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں خدا کے ساتھ چلنا مشکل لگتا ہے اور ہمیں آس ہوتی ہے کوئی منسٹری والا ہمیں آٹا دے جائے، کوئی ہمیں کھانا دے جائے، اور پھر وہ ہمیں کھانا دے کر آٹا دے کر اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں، خدا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئے دیکھیں آگے کیا ہوا۔ 14ویں آیت، یہاں ایک اور منظر بدلنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے کال کے زمانے میں اس بیوہ کے لیے خدا کا پیغام۔ یہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ پہلے اس نے کہا جا میرے لیے کھانا لے کے آ، اب کیا کہتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کیا ہوا مطلب؟ جو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے خدا ہی کہہ رہا ہے، پر اب وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خدا زمین پر میਂਹ نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ شاید پہلے اس کی بات سن کر اسے تسلی نہ ہوئی ہو،
لیکن لکھا نہیں ہوا کہ اس نے ایلیا کی بات کا کوئی انکار کر دیا، ایسا نہیں ہے، وہ مان گئی، لیکن پھر اس نے اگلی بات کر دی کہ خدا نے کہا ہے تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر ویسا کرے گی تو کال کے زمانے میں خوشحالی آ جائے گی۔ پر کیسے خوشحالی آئے گی؟ جو پاس ہے تھوڑا سا وہ دینے سے۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح کے زمانے میں ایک بڑا معجزہ ہوا یسوع مسیح نے کیا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں والا معجزہ، ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ فلم میں بھی دیکھا ہوگا۔ اور پیچھے آپ اس کا پاس منظر دیکھیں تو یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ یہ لوگ 3 دن سے میرے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری باتیں سن رہے ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں، اب کیا کرو؟ یسوع نے شاگردوں سے کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ تو ایک شاگرد جو حساب کتاب کو بہتر جانتا تھا اس نے جلدی جلدی حساب لگایا، اس نے خداوند کہا خداوند 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ 200 دینار پتہ کتنے تھے؟ ٹھیک ہے، 200 دن کی کمائی، 200 دن کی کمائی، ایک دن کی کمائی 1 دینار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا 200 دنوں کی کمائی بھی ہم لٹا دیں گے تو اتنی بھی رہ کیسے دیں گے؟ اور پھر انہوں نے ایک لڑکا ڈھونڈا، اس کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ 5۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 اور 2 مچھلیاں تھیں۔ اور اس لڑکے نے وہ اپنا کھانا شاگردوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا یار کچھ بھی نہیں، 200 دن آگے روٹیاں گھٹ نے دیا کتوں پوریاں ہونی ہیں، پر کیا ہوا؟ دے دیا نا، پھر کیا ہو گیا آپ کو پتہ ہی ہے نا، برکت دی نا۔ اور کیا ہوا؟ 5000 آدمیوں نے کھایا، عورتوں اور بچوں کے سوا، اور بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں سے انہوں نے کیا کیا؟ 12 ٹکڑے بھرے، 12 ٹکڑے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی اور کہا کہ وہ 12 ٹکڑے یسوع نے پھر کس کو دے دیے ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع نے شاگردوں کو 1 ٹکڑا دے دیا ٹکڑوں کا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لڑکے کو اس نے واپس دے دیا جس نے 5 روٹیاں دی تھیں۔ جو کچھ لڑکے نے پیش کیا تھا اس کو واپس زیادہ ملا کہ تھوڑا ملا؟ زیادہ ملا۔ وہ کہتے ہیں ایک ٹکیا بنا کے لے کے آ، اور کال کے زمانے میں تو بھی تیرا خاندان پیٹ بھر کے کھائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا خدا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا خدا، کسی اور قوم کا خدا نہیں، کسی اور قوم کا خدا نہیں، ہمارے پڑوسیوں کا خدا نہیں، اسرائیل کا خدا۔ نام کیا ہے اس کا؟ یہوہ الوہیم۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو اسرائیلیوں کا خدا ہے ہمارا باپ ہے، یہی ہے نا؟ یسوع نے سکھایا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ تو یہاں پر آخر میں ہم پہنچے ہیں، ایلیا اسے اپنی طرف سے ایک پیغام دیتا ہے، پھر خدا کی طرف سے ایک پیغام دیتا ہے۔ تو آج کا میسج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہم اپنے چرواہے کی بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر وہ اپنی طرف سے کہے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے کہے پھر تو ماننی چاہیے نا۔ تو خوشحالی کا، بحالی کا کیا ہے کلیہ؟ جو خدا کے خادم نے یا چرواہے نے کہا ہے پہلے وہ بات مانے۔ دوسری بات، جو خدا نے پیغام دیا پھر وہ بات مانے۔ تو دیکھیں کال میں سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ملک میں پچھلی بار میں کہہ رہا تھا جو حالات بن گئے ہیں، کال والا حالات یہ کچھ دن پہلے آپ کو پتا لائٹ آف ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو آس پاس کیا دکھائی دیتا تھا؟ شاید ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جو وزیر ہیں حکومتی، وہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم اپنی زندگی، میں تو شروع سے جب سے ہم نے یہاں کام شروع کیا ہے یہی کہتا ہوں کہ خدا پیسے نہیں مانگ رہا جی، خدا کچھ اور نہیں مانگ رہا، بلکہ خدا آپ کی زندگی مانگ رہا ہے، اپنا آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہودی کہتے ہیں، اسرائیلی کہتے ہیں 10%، انجیل کہتی ہے 100%، سارا یعنی اپنا آپ دے دیں۔ اور آئیے حاصل کلام دیکھتے ہیں 16ویں آیت۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ آج یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس ماحول میں جو ابھی گزر رہا ہے، کوئی کتنے بھی زیادہ پیسے کماتا ہے، آپ جانتے ہیں ہر روز مہنگائی ہو جاتی ہے، مشکل ہے، لیکن یہ مشکل ٹل سکتی ہے، یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی اپنے خدا کو دے دیں گے۔ وہ خدا جو ایلیا کا ہے وہ ہمارا باپ ہے،
ٹھیک ہے. سو جیسے ہم پیچھے بھی باتیں کرتے گئے معجزوں کی، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے. معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہے. ایک تھوڑا سا مٹھی میں آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، اس میں سے ایک ٹکیا ایلیا کو بھی دے دی گئی ہے، پیچھے سے تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا تیل بچا ہے، اور اس میں اتنی برکت آ گئی ہے کہ وہ کال کے زمانے میں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ خاتون بلکہ اس کا پورا کنبہ بھی کھا رہا ہے. اور یہ برکت آج ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ اس برکت کو لینا پسند کریں گے؟ جی. تو اگر برکت کو لینا چاہتے ہیں تو جو کلام میں آپ نے سنا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے گا. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.